بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اینن میرے تاثرات دیکھ کر گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولا، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم پہلے گئے تھے اور نہ تم خواب دیکھ رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے، میری معلومات میں یہ بیش بہا اضافہ مت کرو۔ میں نے بیزاری کا اظہار کرنے کی کوشش کی، پھر ایکویریم وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تمہارا ٹریڈ مارک ہے کیا؟ اس جگہ یہ تمام چیزیں موجود ہونا اور یہ اسی انداز کی سیٹنگ وغیرہ ضروری ہے کیا؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مجھے کانفرنس ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس میں کچھ سائنسی مصلحتیں بھی ہیں اور کسی کی ذاتی پسند کا دخل بھی۔ سائنسی مصلحتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی اور ذاتی پسند کس کی ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، ایک بات البتہ تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ ساری جگہ جس کے کچھ حصوں سے تم گزر کر آ رہے ہو اور کچھ حصے ابھی تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، مکمل طور پر ایٹمی حملے تک سے محفوظ ہے۔ اس پر ایٹم بم براہ راست بھی مارا جائے تب بھی اس کے کسی حصے کا کچھ نہیں بگڑے گا اور اس کے اندر موجود تمام جاندار زندہ رہیں گے۔ ہاں، اگر خدا نے ان کی زندگی لکھی ہوگی تو میں نے گویا توصیح کی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس جگہ کے باقی حصوں کی طرح اس حصے کا بھی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے شروع ہو رہی تھی، کہاں ختم ہو رہی تھی اور کس گوشے میں نظر آنے والی چیزوں کے علاوہ بھی کیا کچھ تھا جو نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ تمام تعمیرات زیر زمین ہے نا؟ میں نے دریافت کیا۔ ضروری نہیں ہے، وہ مبہم انداز میں مسکرایا۔ میں سمجھ گیا وہ مجھے اس سلسلے میں کنفیوژن اور بے یقینی میں ہی مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کیٹ واک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو بلیک برڈ اس کیٹ واک کی بلندی پر نیم تاریکی میں جا بیٹھا ہے، کیا اس کی بھی کوئی سائنسی وجہ ہے؟ میرا لہجہ احتجاجیہ تھا۔ ہاں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ کچھ چیزوں پر نظر رکھتا ہے، کچھ چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو کچھ اسے وہاں بیٹھ کر نظر آتا ہے وہ تم یہاں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ تم نے تو میرے تجسس کو ہوا دے دی ہے۔ میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں وہاں سے کیا نظر آتا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اینن کا آہنی سا پنجہ سختی سے میرے بازو پر آ جما۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ بولا۔ یہاں بغیر اجازت اور بغیر کسی کی رہنمائی کے دو قدم بھی کسی طرف چلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہارا انجام عبرت ناک ہو سکتا ہے اور فی الحال ہم نے تمہیں ضائع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ جس طرح بلیک برڈ زکندے بھرتا ہوا کیٹ واک پر چلا گیا ہے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے؟ نہیں پیارے، اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ کیٹ واک پر چند قدم چلتے ہی تم فٹ بال کی طرح اونچا اچھل کر سر کے بل نیچے آ جاؤ گے۔ ہوا میں اچھل کر سر کے بل نیچے آنے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اینن میرے قریب بیٹھتے ہوئے متاسفانہ سے لہجے میں بولا، تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ اگر تم نے ہماری بات مان لی ہوتی تو آج یہ جگہ اور دوسری نہ جانے کتنی اہم جگہیں تمہارے لیے اپنے گھر کی طرح ہوتی۔ اتنی حسرت نہیں ہے مجھے ان جگہوں کو اپنے گھر کی طرح سمجھنے کی۔ میں نے بے نیازی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تم وہ رسی ہو جو جل جاتی ہے مگر اس کے بل نہیں جاتے۔ اینن ٹھنڈی سانس لے کر بولا، رسیاں سبھی ایسی ہی ہوتی ہیں اینن پیارے، جلنے کے بعد جن کے بل چلے جاتے ہیں وہ در حقیقت رسیاں نہیں ہوتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اب اپنی چونچ باندھ رکھو، باس آ رہے ہیں، ہو سکے تو احتراماً کھڑے ہو جانا، تمہارے حق میں اس کے نتائج خوشگوار ہوں گے۔ اینن اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کی ریسٹ واچ چھوٹی سی تھی جیسی عموماً عورتیں باندھتی ہیں اور اس کا ڈائل بھی بظاہر گھڑیوں ہی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہیں سے باس یا کوئی اور آتا دکھائی نہیں دیا۔ معلوم نہیں اینن کو کیسے باس کی آمد کا احساس ہو گیا تھا۔ شاید وہ صرف وقت دیکھ کر اتنے یقین سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحے وہ گھڑی کی طرف ہی دیکھتا رہا جیسے اس میں کوئی تصویر نظر آ رہی ہو، پھر وہ نہ جانے کس نادیدہ ہستی کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے متوقع سی نظروں سے میری طرف دیکھا لیکن میں نے اپنی جگہ
جگہ سے جنبش نہیں کی۔ وہ ناگواری سے بڑبڑایا، کاش تم اتنے سرکش نہ ہوتے، میری سرکشی ہی تو میرا سرمایہ ہے پیارے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے میں نے کیٹ واک کے نیچے کافی فاصلے پر ایک اندھیرے گوشے سے دو افراد کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ذرا روشنی میں آئے تو میں نے دیکھا ان میں سے ایک تو نہایت معززانہ حلیے کی عمر رسیدہ سفید فام عورت تھی، دوسرا ایک دراز قد شخص تھا جو نفیس قسم کے سوٹ میں تھا، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر میں گہری سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ وہاں چہرہ نہیں، وہی فٹ بال سے بھی ذرا بڑے سائز کا ایک انڈا رکھا ہوا تھا جو میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس انڈے پر ناک منہ کی جگہ نہایت جلی انداز میں سیاہ رنگ میں انگریزی کا 2 کا ہندسہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ یقیناً باس 2 تھا۔ میں نے نیچی آواز میں اینن سے پوچھا، یار یہ تمہارے باسوں کی سیریز کتنے نمبر تک چلے گی؟ اینن نے خوش غمگین نظروں سے میری طرف دیکھا، گویا میری اس گستاخی پر مجھے قتل کر ڈالنا چاہتا ہو، حالانکہ میرے خیال میں ابھی میری آواز باس 2 اور اس عمر رسیدہ عورت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ نہایت پرسکون اور باوقار انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہماری طرف آ رہے تھے۔ کسی بے چہرہ شخص کی عمر کا اندازہ کرنا ذرا مشکل ہی تھا، خصوصاً جب وہ 3 پیس سوٹ میں ہو، تاہم جسمانی ساخت اور چال ڈال سے وہ نہ صرف جوان بلکہ نہایت مضبوط بھی معلوم ہوتا تھا۔ باس 1 سے میری ملاقات کے موقع پر عمر رسیدہ عورت کے علاوہ ایک عمر رسیدہ مرد بھی موجود تھا، اس بار صرف عورت ہی تھی، اور یہ عورت بھی دوسری تھی۔ وہ ہاتھ میں پرس لیے ہوئے تھی، لیکن جب وہ قریب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ پرس نہیں بلکہ کتاب کی سائز کا ایک کمپیوٹر تھا جو اس نے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ بیٹھنے سے پہلے باس 2 کے انڈا نما سر سے آواز ابری، کیسے ہو مسٹر افضل چودھری؟ سوال اس نے انگریزی میں کیا تھا۔ اس نے گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ وغیرہ نہیں کہا تھا، جس سے مجھے وقت کا کچھ اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس جگہ وقت کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہاں جو سماں دکھائی دیتا تھا اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ رات کا وقت تھا، گو کہ وہاں کوئی بتی جلتی دکھائی نہیں دیتی تھی، تاہم اسے دن بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ میری گھڑی البتہ میری کلائی پر ہی بندی ہوئی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں تقریباً 2 گھنٹے بے ہوش رہا تھا، اور اس کے بعد بھی تقریباً 1 گھنٹہ مجھے یہاں گزر چکا تھا۔ اس حساب سے اس وقت رات تھی۔ میری گھڑی بتا رہی تھی کہ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ میری صرف گھڑی ہی نہیں، تقریباً ہر چیز میرے پاس ہی موجود تھی، صرف میری پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر غائب تھا۔ اس کی نیام جوں کی توں بندھی ہوئی تھی۔ کوٹ کی اندر کی جیب میں مشین پسٹل بھی موجود تھا، لیکن وہ کچھ ہلکا ہلکا لگ رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس میں سے میگزین نکالا جا چکا تھا۔ باس 2 بیٹھ چکا تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کی تمام تر خباستوں اور ضلالتوں کے باوجود زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ باس 2 کی آواز گویا کسی نہایت عمدہ قسم کے اسپیکر پر ابری، زندہ سلامت تم اس لیے ہو کہ ہم نے ابھی تمہیں مارنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور ٹھیک ٹھاک اس لیے ہو کہ ابھی ہم نے تم پر ہاتھ ہلکا رکھا ہے۔ غلط، میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، زندہ سلامت میں اس لیے ہوں کہ اوپر والے نے مجھے مارنے کا فیصلہ نہیں کیا، اور ٹھیک ٹھاک بھی میں اسی لیے ہوں کہ اوپر والے نے ابھی اپنے دستے کرم کا سایہ میرے سر سے نہیں ہٹایا۔ اوہ مائی گاڈ! یہ باس 2 کے لہجے میں صاف طور پر بیزاری جھلک آئی۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری کھوپڑی میں خاصی تعداد میں مذہبی جراثیم پیدا ہوتے جا رہے ہیں مسٹر چودھری، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ مذہبی جراثیم کے بغیر انسان کا گزارا کہاں ہے ڈیئر باس 2؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر مشفقانہ انداز میں کہا، اور کچھ نہ صحیح، لیکن کم از کم خدا پر اور اس کے رحم و کرم پر تو یقین رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ تم نے بیزاری کے اظہار کے لیے بھی جو جملہ بولا وہ یہی تھا۔ اوہ مائی گاڈ! یہ گاڈ کا ذکر کیے بغیر تمہارا بھی گزارا نہیں ہے۔ میں نے ہلکا سا کہکہا لگایا، میرا وقت بہت قیمتی ہے مسٹر چودھری، میں اسے اس قسم کی بحث میں ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں صرف اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کے لیے تمہیں یہاں لانے کی زحمت کی گئی ہے۔ ارشاد ارشاد، میں نے نہایت مؤدب ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ بے چہرہ انسان کے تاثرات نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ معلوم نہیں اس نے میرے احتجاجیہ انداز پر کیا محسوس کیا تھا۔ عمر رسیدہ عورت نے اپنا
کمپیوٹر نما آلہ اپنے سامنے رکھ کر بیٹھتے اس کے کنسول نما حصے پر بنے ہوئے چند چمکیلے سے خانوں کو چھوا تھا، اور اب اس کی چھوٹی سی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جس پر تیزی سے کچھ اعداد و شمار علامات نمودار ہو رہی تھیں اور غائب ہو رہی تھیں۔ اس انہماک سے وہ نہ جانے کس حساب کتاب میں لگی ہوئی تھی۔ باس ٹو جب بولا تو اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ گویا مجھے میری فرد جرم سناتے ہوئے تاریخ، جگہ اور وقت کا حوالہ دیتے ہوئے بولا، اس رات تمہارے یا تمہاری دوست کے ہاتھوں ہمارا بلیک برڈ 1 مارا گیا تھا۔ یہ ایک سنگین جرم تھا، لیکن ہم نے ابھی تک تمہیں یا تمہاری دوست کو اس کی کوئی سزا نہیں دی۔ میری آنے والی نسلیں اس کے لیے تمہاری احسان مند رہیں گی، بشرطے کہ وہ آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ریڈ ڈاٹ سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی جانور بھی مارا جائے تو ہم اسے ایک سنگین واقعہ شمار کرتے ہیں، البتہ ادھر ادھر کے کچھ لوگ یا تمہارے اپنے ملک کے باشندے جن کا ریڈ ڈاٹ سے کوئی باقاعدہ تعلق نہیں ہوتا، جن کی خدمات ہم کسی نہ کسی ذریعے سے انڈائریکٹ طور پر عارضی ضروریات کے لیے حاصل کرتے ہیں، ان کی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان میں دوسرے ممالک کے باشندے بھی شامل ہوتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ در حقیقت وہ ریڈ ڈاٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی حیثیت ہمارے لیے قربانی کے بکروں کی سی ہوتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہم اور ہم جیسے نہ جانے کتنے ممالک کے باشندے ہمیشہ سے ہی تم جیسے ترقی یافتہ سازشی اور بدمعاش قسم کے ممالک کے لیے قربانی کے بکرے ہی رہے ہیں۔ جذباتی تقریروں اور مکالموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا مسٹر چودھری۔ اس کے لہجے میں بیزاری اور حقارت تھی۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے فرصت ملے تو کبھی اس ضمن میں بھی کوششیں کرنا کہ دوسروں کو تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کا موقع نہ ملے۔ فی الحال اس بحث کا موقع نہیں ہے، ہم نے تمہیں ایک نئی پیشکش کے بارے میں مذاکرات کے لیے بلوایا ہے۔ تم لوگ بھی کسی ضدی دکاندار سے کم نہیں ہو، یکے بعد دیگرے نئی سے نئی پیشکش کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا، یہ صرف دوسری پیشکش ہے اور شاید یہی آخری پیشکش بھی ہے۔ اس پر تمہاری زندگی، تمہارے مستقبل، تمہاری ہر چیز کا دار و مدار ہے۔ باس ٹو کی گنجیلی آواز ابھری۔ خیر سن لیتے ہیں، دوسری پیشکش بھی سن لینے میں کیا حرج ہے، میں نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری دھڑکنیں کچھ تیز ہو چکی تھیں۔ باس ٹو نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، پچھلی مرتبہ تمہیں جو پیشکش کی گئی تھی تم نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ تمام ہدایت کی خلاف ورزی بھی کی۔ اس پر تمہیں سزائے موت دی جا سکتی تھی، لیکن مصلحتاً اس پر عمل درآمد روک دیا گیا، لیکن وہ ایک معطل شدہ سزا ہے، کسی وقت بھی تمہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی با اختیار عدالت کا جج ہو اور باقاعدہ قانونی اصطلاح میں سسپینڈڈ سینٹنس کی بات کر رہا ہو۔ ان لوگوں کی انداز گفتگو پر میری عقل چکرا جاتی تھی۔ وہ بالکل اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی نامعلوم عالمی آئین کے تحت انہیں دنیا کے ہر فرد اور ہر ملک کے بارے میں لامحدود اختیارات حاصل ہوں اور وہ نہایت سنجیدگی سے انہی کے تحت جو کام مناسب سمجھتے ہوں وہ انجام دیتے چلے جا رہے ہوں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس معطل شدہ سزا کو مذاق نہ سمجھنا، وہ ایک تلوار کی طرح تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ دوسری سزائیں بھی ہم نے تمہیں ہلکی پھلکی ہی دیں، ابھی ان کا دائرہ وسیع نہیں کیا گیا، حالانکہ تمہارا جرم بہت سنگین تھا۔ تم دوڑے دوڑے خفیہ ایجنسیوں کے پاس چلے گئے تھے۔ وہ تو غنیمت رہا کہ ہماری توقعات کے عین مطابق انہوں نے تمہاری کہانی پر یقین نہیں کیا اور الٹا تم ہی ان کی نظر میں مشکوک ٹھہرے۔ میری رگوں پہ میں سنسنی دوڑ گئی، گویا انہیں یہ تک معلوم تھا کہ میری کہانی پر ایجنسیوں کا رد عمل کیا رہا تھا۔ نفیس صاحب نے آج دوپہر ہی کی میٹنگ میں ذرا کھل کر میری ذات کو مشکوک قرار دیا تھا اور میرے بارے میں تیار شدہ فائل کا خلاصہ مجھے سنایا تھا۔ انہوں نے آج ہی کی میٹنگ میں اس شک کا بھی اظہار کیا تھا کہ میرے خلاف ہونے والی کارروائیاں شاید کسی قسم کی گینگ وار کا نتیجہ ہوں، اور یہ سب باتیں شاید ساتھ کے ساتھ ہی ریڈ ڈاٹ کو معلوم ہو چکی تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس احساس سے میری رگوں پہ میں سنسنی دوڑنا بجا تھا۔ دونوں مرتبہ میرے ساتھ میٹنگ میں خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ شریک ہوئے تھے وہ ٹاپ کے عہدے دار تھے۔ ان سب کی قومی خدمات کا ایک طویل پس منظر تھا اور وہ ملک کو پس پردہ چلانے والے ڈھانچے میں ان سب کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت تھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک اہم ستون تھا۔
کیا ان میں سے بھی کوئی ریڈ ڈاٹ کا ایجنٹ تھا جو ہر بات کی مخبری کر رہا تھا؟ نہ جانے کیوں میرا اس بات پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے ان سب کے چہروں پر خلوص اور دیانتداری کی چمک نظر آئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی بکا ہوا آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سچے اور دیانتدار آدمی کی صورت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ انہوں نے میری کہانی پر یقین نہیں کیا تھا، یہ ایک الگ بات تھی۔ یہ ان کے تجربے اور فہم کا مسئلہ تھا، لیکن دیانتداری اس سے الگ تھلگ ایک چیز تھی۔ مجھے ان میں سے کسی کے چہرے پر غداری کی پرچھائیاں نظر نہیں آئی تھیں، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کی صورت پر نہیں جانا چاہیے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فیونا نے بھی کہا تھا صورت پر نہیں جانا چاہیے، صورتیں اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ میں نے اپنے لہجے میں توانائی اور خوش دلی کا تاثر سمونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ ایجنسیوں نے میری کہانی پر یقین نہیں کیا اور الٹا ان کی نظر میں میری ذات مشکوک قرار پا چکی ہے؟ اس بات کو چھوڑو، باس 2 نے ہاتھ ہلایا، تم اس چکر میں مت پڑو کہ ہمیں انتہائی اندر کی باتیں بر وقت کیسے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سوال تمہیں بہت زیادہ الجھنوں میں ڈالے رکھے گا اور تم کبھی صحیح جواب نہیں جان پاؤ گے۔ ایجنسیوں میں تمہارا کوئی مخبر موجود ہے؟ میں نے باس 2 کے چہرے کی جگہ موجود انڈے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نے یہ محض سوال برائے سوال کیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کا صحیح جواب تو نہیں دے سکتا تھا۔ نہیں، ایجنسیوں میں ہمارا کوئی مخبر نہیں، باس 2 نے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ فی الحال ہمیں وہاں مخبر کی ضرورت نہیں پڑی، جب پڑے گی تو کوئی نہ کوئی تلاش کر لیں گے۔ اگر کوئی نہ ملا تو ہم اپنا کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی طرح کسی ایجنسی میں داخل کر دیں گے۔ میں نے سوچا ممکن ہے جس طرح کے لوگوں کے ساتھ میری میٹنگ رہی تھی ان میں کوئی ریڈ ڈاٹ کا ایجنٹ نہ ہو، لیکن نچلی سطح پر کہیں کوئی کمزور کڑی موجود ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں رپورٹیں تیار ہوتی ہوں، کوئی ایسی میز جہاں کاغذات فائلوں میں ترتیب پاتے ہوں، کوئی ایسا فرد جو بظاہر نہایت معمولی، نہایت غیر اہم نظر آتا ہو، لیکن جس سے کوئی خفیہ ہاتھ بہت اہم کام لے سکتا ہو۔ باس 2 بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر ایجنسیاں تمہاری کہانی پر یقین کر کے ہماری طرف متوجہ ہو جاتی اور ہمارا کوئی سراغ ان کے ہاتھ آ جاتا تو یہ تمہارے حق میں بہت برا ہوتا، تم پر ہمارا غیظ و غضب بہت بڑھ جاتا، پھر شاید تمہاری معطل شدہ سزا معطل نہ رہتی۔ اگر تم زندہ بھی رہتے تو شاید اس طرح آرام سے ہمارے سامنے بیٹھے نیم سنجیدہ سے بات چیت نہ کر رہے ہوتے، تمہاری زندگی واقعی نمونہ عبرت بن چکی ہوتی۔ کم از کم ابھی تک تو تم نے کوئی بہت سنگین نقصان نہیں اٹھایا۔ کشادہ دلی ہے تمہاری، ورنہ بندہ تو بہت شر پسند واقعہ ہوا ہے۔ میں نے انکساری سے کہا۔ وہ میری غیر سنجیدگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ممکن ہے تمہیں کبھی احساس ہوا ہو کہ ہماری بات نہ مان کر تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ پیشکش اب تمہیں دوبارہ نہیں کی جا سکتی۔ معافی کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں، تم نے اپنے آپ کو ناقابل اعتبار ثابت کر دیا ہے، اس لیے اب تمہیں اس بڑے منصب کے لیے تو منتخب نہیں کیا جا سکتا جو ہم نے تمہارے لیے ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جو اس نے مجھے اس عظیم منصب سے بچا لیا۔ میں نے اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بد نصیب ہو تم۔ وہ گویا مجھ پر ترس کھاتے ہوئے بولا، نہ جانے کن تصورات میں الجھے رہتے ہو، زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے، اپنا برا بلا نہیں سمجھ رہے۔ درست ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ذرا قدامت پرست تھا آدمی ہوں۔ دولت، طاقت اور وقتی اقتدار کے لیے ابھی میں نے ملک و قوم، ضمیر، غیرت اور اپنی سوچ کا سودا کرنا نہیں سیکھا۔ ابھی میں ترقی کی یہ اونچی منزلیں طے نہیں کر سکا۔ تمہاری یہی پاک تو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہارے ماضی کو دیکھتے ہوئے ہمارا اندازہ تھا کہ تم نہایت ہی آسانی سے ہماری پیشکش قبول کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے، لیکن تم اندر سے ضمیر پرست، انا پرست، وطن پرست اور نہ جانے کیا کچھ نکل آئے، جبکہ تمہاری سوسائٹی میں نہایت سستے داموں بکنے والے نہایت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں صدر کا انتخاب ہو جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا، لیکن تمہارے ہاں کونسلر کی سیٹ کے لیے ایک گروہ دوسرے گروہ کو گولیوں سے بوننے کے لیے، کتنے ہی گھروں کے چراغ بجھا دینے کے لیے، کتنے ہی انسانوں کو اپاہج و معذور بنا دینے کے لیے، کتنے ہی گھروں کو پھونک ڈالنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہارے ہاں لوگ معمولی معاوضے لے کر اپنے لیڈروں کی جھوٹی تقریریں
خبریں سن کر اور احمقانہ نظریات اور فلسفوں کے پرچار سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو فنا کر دینے پر تلے رہتے ہیں۔ ہمیں یہاں اپنا کام کرنا بہت آسان محسوس ہوا ہے، لیکن یہاں مجھ جیسے لوگ بھی تو پائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں باس 2 نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارا اندازہ اس بری طرح غلط ثابت ہوا ہے۔ تو پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے مصنوعی عاجزی سے پوچھا۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں جان بخشی کی ایک اور پیشکش کر کے دیکھ لیں، شاید بات تمہاری عقل میں آ ہی جائے، ورنہ انجام تو تمہارا خراب نظر آ ہی رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنی نادیدہ آنکھوں سے بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، اگر تم ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو تمہارے سر پہ لٹکتی ہوئی معطل شدہ سزا کی تلوار ہٹ جائے گی۔ ہم تمہاری جان بخشی بھی کر دیں گے اور تمہیں دوسرے نقصانات کے ذریعے سبق سکھانے کا سلسلہ بھی ترک کر دیں گے، یعنی ہم مکمل طور پر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اگر تم نے ہمارے بارے میں کوئی شرارت نہ کی، ہماری کہانی لے کر ادھر ادھر بھاگے نہ پھرے، تو ہم تمہیں بالکل معاف کر دیں گے، ہم تمہیں بالکل بھول جائیں گے۔ تم بھی سمجھنا کہ ہم سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، تم نے محض ایک خواب دیکھا تھا۔